بسم الله الرحمن الرحيم ولا يلزم النكاح بغير شهود لأنه منفي بقوله عليه السلام لا نكاح إلا بشهود فكان نسخا ولأن النكاح شرع لملك ضروري لا ينفصل عن الحل والتحريم يزاده بخلاف البيع لأنه شرع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افعال حسیہ سے جو نہی ہے منہی عنہ کے قبح لعینہ کا تقاضا کرتی ہے. افعال شریعہ سے جو نہی ہے منہی عنہ کے قبح لغیرہ کا تقاضا کرتی ہے. الا اذا دل دلیل علی غیر ذلک. اس پہ گفتگو چل رہی ہے. اعتراض یہ ہے کہ نکاح گواہوں کے بغیر نکاح جو ہے وہ فعل شرعی ہے. افعال شرعیہ سے شرع شریف نے منع کر دیا بھئی گواہوں کے بغیر آپ نے نکاح نہیں کرنا. جب نکاح بلا شہود سے منع کیا تو یہ نہ یہ فعل شرعی سے آپ کے ضابطہ کے مطابق حکم کیا ہونا چاہیے بھئی حسن لعینہ کبھی لغیرہ مشروع باصلہ غیر مشروع بوصفہ. لہذا نکاح ہو جانا چاہیے لیکن اس میں کوئی خرابی ہونی چاہیے. حالانکہ آپ کہتے ہیں نکاح ہوتا ہی نہیں, سرے سے نہیں ہوتا. جی نہ یہ تو قبول غیرہ کا تقاضا کرتی ہے. تو قبول غیرہ کا حکم آپ نے خود بیان کیا مشروع باصلہ غیر مشروع بوصفہ. نکاح باصلہ ہو جائے بے وصفہ نہ ہو, لیکن آپ کہتے ہیں سرے سے نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. اعتراض سمجھے؟ یہ اعتراض ہے. تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں وَلَا يَلْزَمُ النِّكَاحُ بِغَيْرِ شُهُودٍ إِلَى آخِرِهِ. حاصل جواب یہ ہے, پہلا جواب کہ نکاح بلا شہود سے نہی وارد نہیں ہوئی بلکہ نفی وارد ہوئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا نکاح الا بشہود. لا نکاح الا بشہود یہ نفی ہے, نہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب نفی ہے یعنی نکاح بلا شہود کی کہ وجود شرعی کی نفی کی جا رہی ہے. نکاح بلا شہود کے وجود شرعی کی نفی کی جا رہی ہے. جب نفی کی جا رہی ہے تو یہ درجہ نسخ میں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں سرے سے نکاح ہوتا ہی نہیں. اب بات سمجھے نہیں سمجھے؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. اس کے دو جواب. پہلا جواب یہ ہے کہ بغیر گواہوں کے جو نکاح ہے اس سے اس پر نہی وارد نہیں ہوئی اس کے بارے میں, بلکہ اس کے بارے میں نفی وارد ہوئی ہے. لا نکاح الا بشہود. لا نکاح الا بشہود. اب لا نکاح یہ اس کے وجود شرعی کی نفی کی جا رہی ہے کہ اس کا وجود شرعی ہی نہیں ہے. اگر نکاح بلا شہود ہوا تو اس کا وجود شرعی ہی نہیں ہے. وہی ہے غیر مشروع باصلہ جو کبھی لعینہ کا حکم ہے. اگر بغیر گواہوں کے نکاح ہوا تو سرے سے اس کا وجود شرعی ہے ہی نہیں. جب کہا سرے سے اس کا وجود شرعی ہے ہی نہیں تو یہ نہی نہیں ہے, یہ نسخ ہے. نفی کر کے اس کے وجود شرعی کو منسوخ کر دیا. سمجھے بات کو؟ تو لہٰذا ہماری جو گفتگو تھی وہ نفی کے بارے میں تھوڑا ہی تھی. ہماری گفتگو تو نہی کے بارے میں تھی. یہ اعتراض بنتا ہی نہیں ہے. توجہ ہے نہیں؟ یہ پہلا جواب ٹھیک ہو گیا. دوسرا جواب ہے, چلیں بات آپ کی مان لیتے ہیں بھئی یہ نفی نہیں ہے نہی ہے. نفی نہیں ہے لیکن ہم نے استثناء بھی تو کیا تھا. ہم نے کہا تھا نہ یہ افعال شرعیہ سے قبول غیری کا تقاضا کرتی ہے, لیکن استثناء کیا تھا. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر وہ جو حکم بیان ہوا اس حکم پر یہاں عمل ہو نہیں سکتا. اس کو مشروع باصلہ غیر مشروع بوصفہ بنایا ہی نہیں جا سکتا. کیوں؟ بات پہ توجہ دیں. بات یہ ہے کہ یہ مشروع باصلہ ہی ہو یعنی نکاح ہو جائے, غیر مشروع بوصفہ ہی ہو یعنی حلال نہ ہو. جی
بیوی حلال نہ ہو، نکاح ہو جائے بیوی حلال نہ ہو، ذہن میں رکھیں یہ صورت بن نہیں سکتی، کیونکہ نکاح ہے ہی کس کے لیے؟ مل کے منافع بزا کے لیے، نکاح ہے ہی اس کے لیے، نکاح ہو جائے اور منافع بزا بیوی کے حلال نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ بات سمجھ رہے ہو؟ نکاح ہے ہی ایک مل کے ضروری کے لیے جو ہل سے خالی نہیں ہو سکتا، جس میں ہل ہی مقصود ہے اور کوئی چیز مقصود نہیں ہے، مقصود ہل ہے اور ہل سے وہ خالی ہو تو پھر نکاح کا مقصد ہی نہیں ہے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اب مشروع اصلی ہی غیر مشروع وصفی ہی اس کو بنایا ہی نہیں جا سکتا۔ ہم جو ہم اس بارے میں اگر اس کو نہیں مان لیں، اس کو نہ مان لیں نکاح بلا شہود کے بارے میں، تو جب بھی اس حکم پہ عمل ہو نہیں سکتا۔ اس سے ہم نے وہاں استثناء کیا تھا، الا اذا دل دلیل علی غیر ذالک، تو یہ پھر مستثنیات میں آ جائے گی۔ نہیں سمجھ بات؟ آپ دیکھیں نا، اس نے کیا کیا، اس نے باندی خریدی، بے کی، اب یہ مشروع اصلی ہی ہو غیر مشروع وصفی ہی ہو، مثلا ملک حاصل ہو منافع بز حاصل نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، سر کیوں ہلا رہے ہو؟ تو اس نے باندی خریدی، ملک حاصل ہو اور منافع بز حاصل نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے خدا کے بندے۔ اب ہر بات کی نفی تھوڑی کرنی ہوتی، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، کمال کرتے ہو۔ تو ایسا ہو سکتا ہے، بات یہ بیان ہو رہی ہے جی۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ نکاح میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ملک حاصل ہو، مشروع اصلی کا مطلب کہ ملک حاصل ہو گئی، غیر مشروع وصفی بھائی منافع حاصل نہیں ہے، حلال نہیں ہے، مملوک ہے حلال نہیں ہے، یہ صورت نکاح میں نہیں بنتی، بے میں بن جاتی ہے۔ اس لیے بے کو ہم نے مشروع اصلی غیر مشروع وصفی وہ تصور وہاں پر موجود ہے، نکاح مشروع اصلی غیر مشروع وصفی یا یہ تصور یہاں موجود نہیں۔ بات سمجھو نہیں؟ خلاصہ دوبارہ سمجھے، پہلا جواب ہم نے یہ دیا کہ بھئی یہ نہ ہی ہے، نہیں یہ نفی ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ چلے ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ نہ ہی ہے، لیکن ہم نے کیا کہا تھا، نہ یہ فعل حسیہ سے ہو یا شریعت سے ہو تو نہ ہی اس کی قبول غیر ہی کا تقاضا کرتی ہے، یعنی مشروع اصلی غیر مشروع وصفی الا اذا دل دلیل علی غیر ذالک، یہ اس مستثنیٰ میں داخل ہوگی، یہ مستثنیات سے ہے۔ کیسے مستثنیات سے؟ توجہ رکھیں، بات یہ ہے کہ اب یہ نکاح ہے کس کے لیے؟ نکاح حصول ملک ضروری، حصول ملک کے لیے ہے، اور وہ ملک ہل سے خالی نہیں ہو سکتی، وہ ملک ہل سے خالی نہیں ہو سکتی، اور ملک اور ہل نہ ہو، ہل کے بغیر تو نکاح کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے۔ نکاح ہے ہی کس کے لیے؟ ہل کے لیے۔ بات سمجھے؟ اب ملک پائی جا رہی ہے، ہل نہیں پائی جا رہی، یہ نکاح میں اس کا تصور نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھے؟ اس کو مشروع اصلی قرار دیں، یعنی ملک حاصل ہو جائے، غیر مشروع وصفی قرار دے دیں، بھئی ہل حاصل نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے یہ والا جو حکم ہے اس پر یہاں عمل نہیں ہو سکتا۔ جب عمل نہیں ہو سکتا، اس لیے ہمیں مجبوراً کیا کرنا پڑا، اس کو غیر مشروع اصلی قرار دینا پڑا۔ مشروع اصلی غیر مشروع وصفی یہ والا حکم یہاں بنتا نہیں ہے، یعنی اول تو ہم نے اس کو نہ ہی مانا ہی نہیں، اگر مانے تو پھر یہ مستثنیات سے ہے۔ مستثنیات سے کیوں بنایا؟ اس لیے کہ وہ حکم یہاں جاری ہو نہیں سکتا، عمل ہو نہیں سکتا۔ بات سمجھے؟ نہ لازم ہوگا نکاح بغیر گواہوں کے، کیونکہ وہ منفی ہے، وہ منہی عنہ نہیں ہے، وہ منفی ہے۔ واسطے آپ علیہ السلام کے فرمان گرامی کے نہیں ہے نکاح مگر گواہوں کے ساتھ، تو ہوگا نسخ، یہ نسخ ہے، نہ ہی ہے ہی۔ دوسرا جواب، اور اس لیے کہ نکاح مشروع ہے مل کے ضروری کے لیے، مل کے ضروری یعنی ضرورتاً ملک، ٹھیک ہے نا؟ اصل میں آزاد انسان اس کے جز کی ملک، آزاد تحت الملک نہیں ہوتا، اس کے جز کی ملک بھی حاصل نہیں ہوتی۔
لیکن ضرورت ہے کس کے لیے؟ بقائے نسل کے لیے، بقائے نوع انسانی کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ اس ضرورت کے پیش نظر کیا ہوا؟ یہ مشروع ہوا، اس لیے کا مل کے ضروری، یہ مجبوری کے تحت اس کو مشروع کیا گیا۔ شرع شریف مجبور نہیں ہے، مطلب ہم مجبور ہیں اس معاملے میں، ہم محتاج ہیں۔ بات سمجھے؟ مشروع ہے مل کے ضروری کے لیے، نہیں منفصل ہوتی ہل سے۔ اب ملک ہو، ملک ہے ہی کس کے لیے؟ ہل کے لیے۔ اب کیا ہو گیا؟ پتہ چلا بھائی وہ مشروع اصلی ہی ہے، غیر مشروع بس ہی ہے، یعنی نکاح تو ہے لیکن بیوی حلال نہیں ہے جی، اور تحریم اس کی ضد ہے۔ سمجھے بات کو؟ اب ہل بھی ہو اور حرمت بھی ہو، بیوی حرام بھی ہو اور حلال بھی ہو نہیں سکتا۔ بات سمجھے؟ اس لیے یہاں پر اس پہ عمل نہیں ہو سکتا جو ہم نے افعال شریعہ کا حکم بیان کیا، مجبوراً ہمیں اس کو مستثنیات میں داخل کرنا۔ بات سمجھے؟ اور ہم نے تو شروع میں ہی کہہ دیا تھا نا، الا اذا دل دلیل علی غیر ذلک، اور یہ والی جو ہے الا اذا دل دلیل، یہ تو امام شافعی بھی تو کہتے ہیں، جیسے ہم نہیں کہہ رہے، وہ بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں۔ لہٰذا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا بھی جہاں پھنستے ہو وہاں استثناء کر لیتے ہو، تو پھر آپ بھی تو جہاں پھنستے ہیں وہاں استثناء کر لیتے ہیں۔ لہٰذا یہ ضابطہ، یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ جی بخلاف البيع لأنه شرع لملك العين والحل فيه تابع پڑھیں۔ ألا ترى أنه شرع في موضع الحرمة وفيما لا يحتمل الحل أصلا كالأمة المجوسية والعبيد والبهائم۔ بس برخلاف کس کے؟ بیع کی۔ میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا بیع کا مسئلہ کیا ہے، وہ مشروع اصلی غیر مشروع وصفی ہو سکتی ہے۔ بھائی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس میں مقصود ملک ہے، ہل مقصود نہیں ہے۔ یہ چیز تمہاری مملوک ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح بے شمار چیزیں، مطلب جو بھی چیز تم خریدتے ہو وہ تمہاری مملوک ہوتی ہے، ہل اس میں تابع ہوتی ہے۔ توجہ ہے؟ ہل کے تابع ہونے کی دلیل کیا ہے؟ بات پہ دھیان دینا۔ ہل کے تابع ہونے کی دلیل یہ ہے کہ بیع وہاں بھی مشروع ہے کہ جو محل ہل نہیں ہے، جو موضع حرمت ہے، وہاں بھی مشروع ہے جہاں ہل کا تصور نہیں۔ دیکھو نکاح وہاں بھی مشروع ہو جو محل حرمت ہو، بھائی مجوسی عورت سے نکاح حلال ہو، نکاح ہو سکتا ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ سوچ میں پڑ گئے بھائی ابھی پتہ نہیں نہ کرنی ہے، ہاں کرنی ہے، جی نہ کرتے جاؤ کسی جگہ پر تو نہ ہی ہوتی ہے عباس۔ تو اب مجوسی عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ محل ہل نہیں ہے، لہذا نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ جو محرمات ہیں جی، محرمات جو عورتیں ہیں ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ محل ہل نہیں ہے، لہذا نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن دیکھیں بیع ہو سکتی ہے، بیع ہو سکتی ہے۔ امائے مجوسیہ، مجوسی باندھی ہو اس کو خریدا جا سکتا ہے، حالانکہ محل ہل نہیں ہے، موضوع حرمت ہے۔ سمجھے بات کو؟ جانوروں کو خریدا جا سکتا ہے، وہاں پر ہل کا تصور ہی نہیں ہے۔ آپ سمجھے نا بات نہیں؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بیع میں اصل ملک ہے، اصل ہل نہیں ہے۔ بیع میں اصل ملک ہے، ہل تابع ہے، لہذا بیع کو مشروع اصل ہی غیر مشروع بوصفی بنا سکتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اصل کیا ہے جی؟ ٹھیک ہے ملک حاصل ہو گئی ہے، ملک حاصل ہے لیکن حلال نہیں ہے، یہ تصور بیع میں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم نے بیع میں یہ تفصیل کی تھی، بے مشروع اصلی غیر مشروع وصفی۔ نکاح میں یہ تفصیل ہو نہیں سکتی، بھائی ملک حاصل ہو اور ہل موجود نہ ہو۔ نہیں سمجھو بات؟ ٹھیک ہے نا؟ مانا کر بخلاف بیع کے، کیونکہ وہ مشروع ہے ملک عین کے لیے، ہل اس میں تابع ہے۔ ہل اس میں تابع ہونے کی دلیل کیا ہے؟ یہ اس کی تائید پیش کر رہے ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ بیع مشروع ہے محل حرمت میں؟ کیا نکاح وہاں مشروع ہے؟ نہیں ہے مشروع۔ اور اس میں جو سرے سے ہل کا احتمال نہیں رکھتا، یعنی پہلا کام موضوع حرمت، مطلب حلال ہو سکتا ہے لیکن ہے نہیں،
हिल हो सकती है लेकिन है नहीं। मौज़ हुर्मत का मतलब ये मा ला यहतमिल हिल्ला, असल जो सिरे से ही हलाल हो ही नहीं सकता। आगे मिसाल दोनों की आ रही, जैसे मजूसी बांदी, ये मिसाल है मौज़ हुर्मत की। हलाल हो सकती है लेकिन है नहीं। मुसलमान हो जाए, किताबिया बन जाए, यहूदन हो जाए, ईसाइन हो जाए, ठीक है ना। आले किताब जो हैं औरतें, आले किताब की जो औरतें हैं, मुसलमान मर्द हो और औरत किताबी हो तो निकाह हो सकता है। समझ रहे हो ना बात को। तो लिहाजा मजूसी इसीलिए कहा कि मजूसी हो तो फिर निकाह नहीं हो सकता सिरे से। बात है जहन में। मौज़ हुर्मत है, अगर वो मुसलमान हो जाती है या आले किताब से होती है तो फिर उससे निकाह हो सकता है। बात समझे। जैसे मजूसी बांदी और गुलाम और चौपाई। भाई गुलाम और चौपाई मा ला यहतमिलुल हिल्ला असलन में शुमार होते हैं। लफ़ नशर मुरतब है। बात आप समझे नहीं। तो मालूम क्या पढ़ा, मालूम ये पढ़ा कि बै का हुक्म अलग है और निकाह का हुक्म अलग है। बै में असल है मिल्क, वो मिल्क ऐन के लिए मशरू है, हिल ताबे है। तो बै में हो सकते हैं मशरूब इसलिए गैर मशरूब बेवस्वी, निकाह नहीं। निकाह मिल के जरूरी के लिए जो मुनफसिल अनिल हिल हो नहीं सकता, जो मुनफसिल अनिल हिल हो नहीं सकता। समझे बात को। लिहाजा मशरूब इसलिए हो, गैर मशरूब बेवस्वी हो, निकाह तो हो जाएगा तुम्हारा। उसने कहा भाई बात ये कि मैं ज़बा तो कर लेता हूँ लेकिन ये नहीं पता कि रगें कौन सी काटनी है, ठीक है ना। तो भाई निकाह तो हो गया लेकिन जिस औरत से निकाह हुआ ये कभी भी हलाल नहीं हो सकती। तो भाई फिर निकाह के क्या माना हुआ। देखे ना, अगर हुर्मत तारिया आ जाए, बीवी है और निकाह के बाद कोई ऐसा सबब पाया गया कि जिसकी वजह से अब हुर्मत आ गई है, तो अब निकाह वो खत्म हो गए। समझे क्यों खत्म हो गए? इसलिए कि निकाह में मकसूद ही हिल था। चीज ममलूक है, मसलन बांदी है, वो हलाल भी हो, कोई हुर्मत तारिया आ जाए। अब हुर्मत तारिया हो गई तो अब वो हिल तो बाकी नहीं रही लेकिन मिल्क बाकी है। बरखिलाफ निकाह के, निकाह में ये तफसील नहीं है। अगर हुर्मत आ गई तो निकाह ही चला जाता है। बात समझे जी। वला युकालु फिल गस्ब बिअन्नहु यसबुतुल मिल्कु मक़सूदन बिही बल यसबुतु शर्तन लिहुक्मिन शरइय्यिन व हुवा ज़मानु लिअन्नहु शुरिअ जबरन फयअतमिदुल फवात व शर्तुल हुक्म ताबिउन लहु फसार हसनन बिहुस्निही। एक और एतराज ज़हन में रखें कि गस्ब जो है ये है फेले हिस्सी। गस्ब क्या है? फेले हिस्सी है। किसी से कोई चीज छीन लो तब शरीयत कहेगी कि तूने ये छीन ली है तो जब बनेगा, या वैसी ये तो सीधी सीधी बात है ना, किसी से चीज छीन कर आप ले गए हैं जी। तो गस्ब है फेले हिस्सी। अफाले हिस्सिया से नाई आपकी असल के मुताबिक मनीयनों के कुबोले नहीं का तकाजा करती है। फेल सिरे से गैर मशरू हो जाता है। ऐसे ही फेल सिरे से गैर मशरू हो जाता है। तो शरअ शरीफ में बिल्कुल गैर मशरू है। मतलब शरअ शरीफ में अहकाम मतलूबा उस पर मुतरत्तिब नहीं होते। अहकाम मतलूबा उस पर मुतरत्तिब नहीं होते। तो अब गस्ब कर लिया किसी ने, कोई चीज गस्ब कर ली, गस्ब कर ली और उस पर उसकी जवान लाजिम हो, चट्टी लाजिम हो, तावान लाजिम हो। वजह है वो तावान देता है। ज़हन में रखें, हनफी कहते हैं कि जो मगसूब है उसकी मिल्क गासिब को हासिल हो गई है। समझ रहे हो? मगसूब की मिल्क किसको हासिल हो गई है? गासिब को। किससे हासिल हुई है? गस्ब से। एतराज ये है कि अब एतराज समझिए, एतराज ये कि गस्ब कबील ऐन ही नहीं है, कबील ऐन ही है तो इसका कोई वजूद शरई है? वजूद शरई नहीं है, गैर मशरू असलन है। जब गैर मशरू असलन है तो हुक्म क्यों मुतरत्तिब हुआ उस पर? मिल्क हुक्म है ना, हुक्म मतलूब है ना। ये मिल्क शरअ शरीफ खुद कह रही है आपको मिल्क हासिल हो गई है। एतराज बना नहीं। वजह है ये एतराज है उसका मुसन्निफ रहमतुल्लाह तआला यहाँ से जवाब दे रहे हैं। हासिल जवाब ये है कि गस्ब में मिल्क हासिल होती है। हमने नहीं कहा नहीं होती, मिल्क हासिल होती है लेकिन कसदन हासिल नहीं होती।
ایک شخص نے دوسرے کی چیز چھین لی، اس کے پاس پڑی ہوئی ہے، حکم یہ اسی کو اٹھا کے واپس کر، اسی کو اٹھا کے واپس کر، وہ اس کا مالک نہیں بنتا. توجہ ہے، ذہن میں رکھیں وہ صورتیں جن صورتوں میں شریعت نے اس پر تاوان لازم کیا، قیمت لازم کی، چٹی لازم کی. توجہ ہے. اب ذہن میں رکھیں کہ وہ چٹی کس کو دی گئی؟ مغصوب منہ کو دی گئی. کس کے بدلے میں؟ جو چیز اس سے چھینی. اب بولو، جو چیز اسے چھینی وہ مغصوب منہ کی ملک میں رہے گی یا نہیں رہے گی؟ نہیں رہے گی. اگر وہ بھی اس کی ملک میں ہو تو چٹی کا وہ مالک کیسے بن سکتے؟ وہ تو بدل ہے نا، اس کا ہی بدل ہے. سمجھ رہے ہو؟ وہ چٹی کا مالک بن ہی نہیں سکتا، تاوان کا مالک نہیں بن سکتا. تاوان کا مالک تب بنے گا جبکہ شے مغصوب اس کی ملک سے نکلے گی. شے مغصوب اس کی ملک سے نکلے گی تو پھر کدھر جائے گی؟ غاصب کی ملک میں جائے گی. سمجھ رہے ہو بات؟ تو اصل بات یہ ہے کہ شریعت نے کہا تاوان دو. ہم کہہ رہے ہیں تاوان اس کی ملک تب بن سکتا ہے جبکہ مغصوب جو ہے، شے مغصوب منہ کی ملک سے نکل جائے. ضروری ہے، لازمی ہے. جب احد العوضین میں سے ایک عوض دوسرے کی ملک میں آئے گا، ایک عوض دوسرے کی ملک سے نکلے گا تو دوسرا اس کی ملک میں آئے گا نا. اب وہ بھی چیز، پہلی بھی چیز اس کے ملک میں اور دوسری بھی اس کی ملک میں آ جائے. عوضین کیسے ایک کی ملک میں جمع ہو سکتے ہیں؟ یہ حکم شرعی ہے. کیا؟ زمان کا لزوم، تاوان کا لزوم. سمجھ رہے ہو؟ اس حکم شرعی کی صحت کے لیے یہ لازمی ہے، یہ شرط ہے کہ شے مغصوب منہ کی ملک سے نکلے. ادھر سے نکلے گی تو لازمی طور پہ غاصب کی ملک میں آئے گی. تو یہ وہ جو حکم شرعی ہے نا، اس کی شرط کے طور پر ہم نے کہا بھئی یہ ملک اس کو حاصل ہو گئی. غصب سے جو ملک کے حصول کا قول ہے، غصب سے ملک کا حصول قصدی نہیں ہے بلکہ حکم شرعی کی شرط کے لیے ہے. مطلب حکم شرعی کے تابع ہے. سمجھے بات کو؟ تو حکم شرعی تو خود حسن ہے. حکم شرعی حسن ہے تو لہذا اس وجہ سے اس کا جو تابع ہے وہ بھی حسن ہو گیا. تو یہ قصدی نہیں ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. اعتراض یہ کیا تھا بھئی جو غصب ہے وہ تو فعل حسی ہے، فعل حسی سے جو نہی ہے وہ فعل حسی کے قبول نہیں کا تقاضا کرتی ہے. جو کبھی نہیں ہوا، مطلب غیر مشروع اصلاً اس کا کوئی وجود شرعی نہیں ہے. جب اس کے سرے سے کوئی وجود شرعی نہیں ہے تو اس پر احکام شرعی مترتب نہیں ہونے چاہیے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ تاوان دے کر شے مغصوب کا مالک بن جاتا ہے. سمجھ رہے ہو بات؟ تاوان دے کر شے مغصوب کا مالک بن جاتا ہے. تو ملک تو حکم شرعی ہے. جب اس کا وجود شرعی نہیں تھا تو حکم شرعی کیسے مترتب ہوا؟ کامران وہ جو ہے، کامران نام ہے تیرا، میں بھول گیا. تو یہ ہے اعتراض. تو اس کا انہوں نے جواب دیا. حاصل جواب یہ ہے کہ ایک ہے ملک کا حصول غصب سے قصدی. آپ کا اعتراض تب بنتا جب ہم ملک کے حصول قصدی کا قول کرتے. بھائی وہ چھینے گا تو مالک بن جائے گا، چھیننے سے مالک بن جائے گا. ہم نے یہ نہیں کہا. ہم نے ملک قصدی کا قول نہیں کیا. شریعت نے تاوان لازم کیا. تاوان کا وہ مالک بنے گا مغصوب منہ ہو. جب تاوان کا مالک مغصوب منہ بنے گا تو اب لازمی ہے کہ جس کے عوض بنا وہ اس کی ملک سے نکل جائے. وہ اس کی ملک سے نکلے گا تو غاصب کی ملک میں داخل ہو جائے. یہ حکم شرعی ہے. وجوب زمان یہ حکم شرعی ہے. اس کی صحت کے لیے ملک کا ادھر سے نکل کر دوسری طرف جانا ضروری ہے، شرط ہے. تو یہ حکم شرعی کی شرط کے طور پر ہم یہاں ثابت کر رہے ہیں، ملک قصدی ثابت نہیں کر رہے. نہیں سمجھے؟
نہیں کہا جائے گا غصب میں کہ ثابت ہوتی ہے اس مل کر اس سے قصدن، یہ نہیں کہا جا سکتا، بلکہ ثابت ہوتی ہے حکم شرعی کی شرط کے لیے. سمجھے بات کو؟ حکم شرعی ہے اور وہ ہے تاوان. ٹھیک ہے، تفصیل کیا ہے؟ کیونکہ تاوان لازم ہے، تاوان مشروع ہے نقصان بھرنے کے لیے. بھائی جو نقصان ہوا ہے اس کا وہ تاوان دے کے پورا کرو. وہ نقصان ہوا ہوگا تو پورا کرے گا نا. اگر وہ چیز ابھی ملک میں موجود ہے تو نقصان ہوا ہی نہیں ہے. بات آپ سمجھے نہیں؟ تو اعتماد پکڑے گا کیا؟ وہ وجوب زمان فوات پر، فوات کے فوات ملک اس کی فوت ہوگی تو وجوب زمان ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اور حکم کی شرط اس کے تابع ہے تو ہو جائے گی حسن. کیا شرط حسن ہو جائے گی حکم کے حسن کی وجہ سے. اب یہ جو نا بشرط الحکم تابع اللہ فسارا حسنا بحسنہ، یہ اضافی جملہ اس کی حاجت نہیں تھی. بات یہاں تک فیات فواتا، یہاں تک بات کافی تھی. سمجھ رہے بات کو؟ یہ اضافی جملہ ہے، لیکن یہ بتا دیے بھائی اس کا جو حسن ہے یا اس کا جو ثبوت ہے وہ قصدی نہیں ہے، بلکہ جو حکم شرعی ہے اس کے حسن کی وجہ سے یہ ثابت ہے. بات سمجھے ہو نہیں؟ جی. وكذلك الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة أصلا بنفسه بل إنما هو سبب للماء والماء سبب للولد والولد هو الأصل في استحقاق الحرمات ولا عصيان ولا عدوان فيه ثم تتعدى منه إلى أطرافه وتتعدى إلى أسبابه وما قام مقام غيره إنما يعمل بعلة الأصل. ألا ترى أن التراب لما قام مقام الماء نظر إلى كون الماء مطهرا وسكت عن وصف التراب فكذلك هنا يحضر وصف الزنا بالحرمة لقيامه مقام ما لا يوصف بذلك في إيجاب حرمة المصاهرة. ایک اور اعتراض ہے، اس کا جواب سمجھے. اعتراض یہ ہے، آپ سمجھے دھیان سے، زنا حرمت مصاہرت کا موجب ہے یا نہیں ہے؟ زنا سے حرمت مصاہرت، یار کسی کو توفیق ہوتی ہے اس کو ادھر بس ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. زنا جو ہے وہ حرمت مصاہرت کا موجب ہے یا نہیں ہے؟ حنفی کہتے ہیں زنا حرمت مصاہرت کا موجب ہے، اور شافعی کہتے ہیں زنا حرمت مصاہرت کا موجب نہیں ہے. اب اعتراض ہے ہم پر، بھئی آپ یہ دیکھیں مصاہرت یہ تو نعمت ہے، فجعلہ نسبا و سحرا. جی اب یہ ہے حکم شرعی. جی زنا فعل حسی ہے، قبیح عین ہی ہے. زنا فعل حسی ہے، قبیح عین ہی ہے. جب قبیح عین ہی ہے، غیر مشروع اصلاً ہے، اس پہ حکم شرعی مترتب ہوتا نہیں ہے. سحر، مصاہرت، حرمت مصاہرت، یہ تو حکم شرعی ہے، کیسے مترتب کرتے ہوئے اس پر؟ اعتراض سمجھے؟ یہ اعتراض ہے. حاصل جواب سمجھو. حاصل جواب یہ ہے کہ زنا حرمت مصاہرت کا موجب ہے، اس لیے نہیں کہ وہ اس میں اصل ہے، وہ یہاں کسی کا قائم مقام ہے. وہ یہاں کسی کا قائم مقام ہے. جس کا قائم مقام ہے اس میں کسی قسم کا وہ ہے نہیں. اور شے جب کسی کا قائم مقام ہو کر عمل کرے تو پھر اس کے اپنے اوصاف ملحوظ نہیں ہوتے، اس اصل کے اوصاف ملحوظ ہوتے ہیں. مٹی سے تو چہرہ ویسے بگڑ جاتا ہے، لیکن وضو کے معاملے میں، غسل کے معاملے میں، طہارت حکمیہ کے معاملے میں شریعت نے اس کو پانے کے کام کر دیے تو کر دیے. سمجھ رہے بات کو؟ اب یہی مٹی
وہ اس سے وضو بھی ہو جاتا ہے، یعنی وضو کے احکام بھی حاصل ہو جاتے ہیں، جس سے غسل کے احکام بھی حاصل ہو جاتے ہیں. حالانکہ مٹی ہے اس سے تو مہر کچیل بڑھتی ہے، لیکن شریعت نے کام کر دیا. اب پانی کے اوصاف دیکھے جائیں گے، اس کے اوصاف نہیں دیکھے جائیں گے. پانی سے وضو بھی ہو جاتا ہے، مٹی سے بھی ہو جائے گا. پانی سے غسل بھی ہو جاتا ہے، مٹی سے بھی ہو جائے گا. بات سمجھے؟ تو اب مٹی کے اوصاف نہیں دیکھیں گے، بلکہ اصل کے اوصاف دیکھے جاتے ہیں. یہی معاملہ ہے یہاں پر. زنا جو ہے وہ موجب حرمت مصاہرت جو ہے از خود نہیں ہے، کسی کا قائم مقام ہو کر ہے. جس کا قائم مقام ہے اس میں کسی قسم کا عصیان ہے نہیں، کسی قسم کا عدوان ہے نہیں. جب اس میں عصیان عدوان نہیں ہے، یہ اس کا قائم مقام ہے، تو اب اس اصل کے اوصاف دیکھے جائیں گے. اس کے نہیں کہ تم کہہ رہے ہو بھئی یہ منیانو ہے، یہ قبیل ہے نہیں، یہ وغیرہ وغیرہ. یہ منیانو ہے، قبیل ہے نہیں اپنی جگہ پر، لیکن جہاں کھڑے ہو کر کام کر رہا ہے، اس کا قائم کام بن کے کر رہا ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. اب تفصیل سمجھیں. تفصیل یہ کہ حرمت مصاہرت میں اصل ہے بچہ، توجہ ہے، اصل ہے ولد. حرمت مصاہرت میں اصل ہے ولد. دیکھیں نا کہ وہ ماں کا بھی جزء کامل ہے اور باپ کا بھی جزء کامل ہے. بھائی کس کا بیٹا ہے؟ فلاں کا بیٹا ہے، باپ کا نام لیتا ہوں. کس کا بیٹا ہے؟ ماں کا نام لیتا ہے، میں فلاں کا بیٹا ہوں. اب یہ تھوڑے کہتا ہے بھئی میرے کان جو ہے وہ باپ کے ہیں اور ناک جو ماں کی ہے. جی مطلب یہ بیٹا بات پوری ہونے دیے، بیچ میں اگر بولو گے تو کیسے بات پوری ہونے دی. تو بات یہ کہ وہ کاملاً منسوب ہے باپ کی جانب اور کاملاً منسوب ہے ماں کی جانب. مکمل طور پہ وہ دونوں کا جز ہے، جز مکمل ہے، دونوں کا جز مکمل ہے. یہ بچہ ہے حرمتوں میں اصل ہے. سمجھے بات کو؟ یہ چونکہ باپ بھی اس کا جز ہے، ماں بھی اس کا جز ہے، اس لیے باپ بھی حرام، ماں بھی حرام اس کے لیے. اب سمجھ رہے بات کو؟ حرمتوں میں اصل یہ بچہ ہے. اس سے پھر حرمت متعدی ہوتی ہے. بھئی جب یہ جز ہے باپ کا، یہ جز ہے ماں کا، ماں کی الگ حیثیت ہے، باپ کی الگ حیثیت ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس بچے نے دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کے جز بنا دیا ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اور جز سے انتفاع تو جائز نہیں، جز سے انتفاع یہ تو جائز نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ تو جز سے انتفاع مطلب منافع بزا جنہیں بولتے ہیں، استمتاع، وہ تو جائز نہیں ہے. تو لہذا اس نے ماں باپ کو بھی ایک دوسرے کا جز بنا دیا. اب اصولی طور پر ابھی سے کیا ہونے چاہیے؟ عورت مرد ایک دوسرے کا حرام ہو جانے چاہیے، لیکن نسل انسانی کی بقا کے لیے وہ ازرائے حاجت حلال ہے. وہاں سے پھر متعدی ہوتی ہے حرمتیں. اس بچے نے، بچہ جز ہے دونوں کا، اس نے باپ اور ماں کو ایک دوسرے کا جز بنا دیا. اب باپ کے اصول کو، ماں کے اصول کو، اب وہ اجزاء بن گئے، گویا کہ ان میں اتحاد آ گیا. یہ حرمتیں ہیں. اصل اس میں ہے بچہ. نہیں سمجھے بات؟ اصل بچہ ہے، ولد ہے. لیکن ذہن میں رکھو، اب یہ پتہ نہیں چلتا نا کہ بھئی یہ جو وطی ہوئی ہے، یہ جو ہم مستری ہوئی ہے، یہ اس ولد کا سبب بنی ہے یا نہیں بنی؟ پتہ چلتا ہے؟ کوئی پتہ نہیں چلتا. یہ معلوم پڑتا نہیں ہے. جہاں پر علت کا ادراک وہ متاثر ہو، وہاں پر دلیل کو علت کے کم کر دیا جاتا ہے. جی سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. وضو ٹوٹتا ہے کس سے؟ بدن سے ناقض وضو کے خروج سے. لیکن نیند کی حالت میں ناقض وضو خارج ہوا نہیں ہوا، پتہ کیسے چلے گا؟ ادراک نہیں ہو سکتا نا. لہذا نیند کو اس کا کم بنا دیا گیا. یہ سفر آپ کے لیے موجب مشقت ہے یا نہیں ہے؟ سفر سے روزے کی چھوٹ نہیں ملتی، سفر سے قصر نہیں ہوتا. قصر ہوتا ہے اس مشقت سے، اور روزے کی چھوٹ ملتی ہے اس مشقت سے.
لیکن اس سفر میں آپ کو مشقت ہے یا نہیں ہے اس کا اندازہ نہیں ہوتا. آپ دو بندے اکٹھے بیٹھے ہوتے ہو, ایک جناب والا تھکاوٹ سے مر رہا ہوتا ہے, دوسرا ہٹا کٹا ہو کر بیٹھا ہوتا ہے, مزاج الگ ہوتے ہیں, طبیعت الگ ہوتی ہے. آپ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اس لیے پھر کیا ہے, وہ حقیقت پر اطلاع متاثر ہو جاتی ہے تو دلیل کو حقیقت کے قائم کم کر دیا جاتا ہے. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ وہی معاملہ یہاں پر ہوا. یہ والی وط جو ہے یہ موجب ولد ہے یا نہیں, یہ والی وط موجب ولد ہے یا نہیں یہ پتہ نہیں چلتا. اس لیے وط ہی کو قائم کام کر دیا ولد کے. اتنی بات سمجھے؟ ولد میں کوئی خرابی ہے, بچے میں کوئی خرابی ہے. اور جس نے اگر زنا کیا, فعل بد کیا, اس کی ماں نے اس کے باپ نے, تو یہ تو ان کا مسئلہ ہے نا جی. گناہ تو ان کا ہے. بچے میں کیا عیب ہے, بچے میں کیا گناہ ہے؟ اس بچے کی ذات میں نہ عصیان نہ عدوان. اصل وہ ہے, اصل حرمتوں میں وہ تھا. اب یہاں پر اس وطی میں بچے کا جو ہے وہ علوق پایا گیا یا نہیں پایا گیا, یہ وطی اس کی موجب بنی یا نہیں بنی, یہ اس کی اطلاع متاثر ہے. اس لیے وطی کو قائم کم کر دیا گیا بچے کی. وجہ ہے ہر وہ وطی جسے بچہ ہو سکتا ہے, وہ زنا ہو تو اس سے بھی ہو سکتا ہے, اور نکاح سے اس سے بھی ہو سکتا ہے. بات سمجھے؟ جیسے کوئی بھی نیند جس سے استرقاء مفاصل ہو جاتا ہو, اب کسی بھی حالت میں ہو, کیسی بھی ہو, قصدی ہو غیر قصدی ہو, اس وقت سونا تمہارے لیے درست تھا یا نہ درست تھا, وضو تو ٹوٹے گا. وہی معاملہ یہاں پر بھی ہے کہ اصل ہے حرمتوں میں, حرمت مسارت میں بچہ, تو وطی کے اس کا قائم مقام بن رہی ہے. جب وطی اس کا قائم مقام بن رہی ہے, ہم نے پہلے کیا کہا تھا, ہم نے کہا تھا جب قائم مقام من کی بات کرے, کام کرے, تو پھر اس کا جو قائم مقام بنا ہے اس کے اوصاف نہیں دیکھے جاتے. زنا کبھی لے نہیں ہے, ہم نے کب کہا کبھی لینی نہیں ہے, لیکن یہ حرمت مسارت کا جب عمل کر رہا ہے زنا, اپنی حیثیت سے کر رہا ہے, بچے کی حیثیت سے کر رہا ہے, تو بچے کی حیثیت سے کر رہا ہے, تو پھر اپنے اوصاف کیوں دیکھتے ہو؟ نہیں سمجھے بات؟ یہ ساری گفتگو کا حاصل ہے. بات سمجھے؟ دوبارہ سمجھے. اب بھی سمجھنا ہی تو پھر سمجھنا, ٹھیک ہے؟ صدقے جاؤں ایسے پوچھنا. حرمت مساہرت یہ ہے کہ مساہرت تو ہے نا سسرالی رشتہ, ٹھیک ہے. حرمت مساہرت یہ ہے کہ جس عورت کے ساتھ کوئی شخص اپنے ازدواجی تعلقات قائم کر لیتا ہے, حلال یا حرام, عورت کے اصول اور فروع, عورت کی ماں, نانی, دادی, پردادی, پرنانی, وہ مرد پر حرام ہو جاتی ہیں. عورت کی فروع, اس کی بیٹی, پوتی, نواسی, نیچے تک جتنی بھی ہوں, وہ بھی مرد پہ حرام ہو جاتی. مرد کے اصول اور فروع عورت پہ حرام ہو جاتے. مرد کا باپ, نانا, دادا, پردادا, پرنانا, اوپر تک عورت پہ حرام ہو جاتا ہے. اور مرد کی جو فروع ہیں, مرد کا بیٹا, پوتا, نواسا, پرپوتا, پرنواسا وغیرہ وغیرہ, یہ سارے کے سارے عورت پہ حرام ہو جاتے ہیں. یہ حرمت مساہرت. ٹھیک ٹھیک ہے, صدقے جاؤں. توجہ ہے آپ کی؟ اب اس کی طرف نہ دیکھو, اور پتہ نہیں کس کس کو معلوم نہیں ہوگا, لیکن اس نے مت کر کے پوچھ لیے ہے. بات یہی صحیح. تو اعتراض یہ ہے کہ نکاح, زنا کبھی لے نہیں ہے, فعل حسی ہے. فعل حسی سے نہ اس کو لے نہیں کا تقاضا کرتی ہے, کبھی لے نہیں ہے. جب کبھی لے نہیں ہے تو یہ حرمت مساہرت کا سبب نہیں بننا چاہیے, کیونکہ مساہرت, حرمت مساہرت ایک حکم شرعی ہے اور اپنی جگہ پر یہ نعمت بھی ہے. تو اس کا سبب کبھی لے نہیں کیسے بن سکتا ہے, اس پر احکام کیسے شرعی میں مترتب ہو سکتے ہیں؟ یہ اعتراض. تو اس کا جو جواب دیا, جواب کا اصل یہ ہے کہ حرمتوں میں اصل ہے ولد. جواب کا حاصل یہ ہے کہ زنا اس میں حرمت مسارت کا موجب جو بنتا ہے از خود نہیں بنتا, کسی کا قائم مقام ہو کر بنتا ہے.
جب کوئی شے کسی کا قائم مقام ہو کر عمل کرے تو پھر اس شے کے اوصاف نہیں دیکھے جاتے، اس چیز کے اوصاف دیکھے جاتے ہیں جس کے قائم مقام بنا. تو جب یہ کسی کا قائم مقام ہو کر عمل کر رہا ہے اس میں کوئی عدوان و عصیان نہیں ہے. زنا میں ہے تو وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ اس کو کام نہیں کر رہا، یہ کسی کا قائم مقام بن کے کام کر رہا ہے. جس کا قائم مقام بن رہا ہے اس میں کوئی عدوان و عصیان ہے نہیں. لہذا جب اس میں عدوان و عصیان ہے نہیں تو آپ یہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ یہ قبیل ہے نہیں ہے تو یہ اس کا مثبت اور موجب کیسے ہو سکتا ہے. اگر اصالتاً یہ کام کرتا تو پھر اعتراض بنتا. یہ اصالتاً نہیں کر رہا، یہ کسی کا قائم مقام بن کے کر رہا ہے. یہ جواب کا خلاصہ ہے. تفصیل اس کی یہ ہے کہ حرمت مسارت کا جو موجب ہے وہ ہے بچہ، وط یہ نہیں، شوہر اور بیوی کی وط یہ نہیں. اصل ہے بچہ. بچہ کیسے اصل ہے؟ اس لیے کہ آپ ذہن میں رکھیں ماں بھی اس کی وہ ماں کا بھی جز ہے، باپ کا بھی جز ہے. پوچھا جائے کس کا بیٹا ہے تو کبھی ماں کا وہ نام لیتا ہے، کبھی باپ کا نام لیتا ہے. کوئی بھی نام لے درست بھی ہے. بھائی بیٹا تو جز ہوتا ہے. اب جز باپ کا ہے تو ماں کا کیسے ہوا، ماں کا ہے تو باپ کا کیسے ہوا؟ اور دونوں کا جز کامل ہے. جب دونوں کا جز کامل ہے تو یہ ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں ایک ہی ہوں. وہ دونوں ایک ہوں تو دونوں کا جز کامل ہو سکتا ہے. وہ دونوں الگ الگ چیزیں ہوں تو دونوں کا جز کامل ہو نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس بچے نے ان دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کا جز بنا دیا. جب اس بچے نے ان دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کا جز بنا دیا تو اب شروعات بچے سے ہوئی ہے. بچہ دونوں کا جز بنا، اس سے ان کو آپس میں جز بنایا. وہ جو آپس میں جز بنایا تو وہاں سے حرمتیں چل پڑی. تو جو ہے کیونکہ جز سے حرمت، جز سے انتفاع جائز نہیں ہے، استمتاع جائز نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ جز سے استمتاع جائز نہیں تھا. اس بچے نے سب کو اوپر تک جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے اجزاء بنا دیا جس سے حرمتیں ثابت ہو. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ اس کا تقاضا یہ تھا کہ شوہر اور بیوی آپس میں ایک دوسرے سے بھی ایک بار بچہ پیدا ہو گیا تو دوبارہ آپس میں ہم بستری نہ کر پائیں، لیکن بقائے نو انسانی کے لیے، بقائے نسل کے لیے یہ تو تعذر ہو جائے گا نا. ایک بار کسی سے اب بستری ہو گئی تو اب زندگی میں دوبارہ ہو ہی نہیں سکتی. یہ تو دشواری بن جائے گی. سمجھ رہے بات کو؟ اس لیے یہ عذرائے مجبوری کیا ہوا، وہ دوبارہ عورت وہ حلال رہتی ہے، اپنی بیوی حلال رہتی ہے. اتنی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. تو اصل ہے وہ بچہ. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی، اب یہ جو وطی ہو رہی ہے اس بچے کی موجب ہے یہ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں چل سکتا. حیض خفا میں ہے تو جب اصل علت حیض خفا میں ہو تو دلیل علت کو علت کے قائم کم کر دیا جاتا ہے. میں نے اس کی مثال دی سفر. یہ سفر باعث مشقت ہے، باعث مشقت نہیں ہے، یہ ادراک مشکل ہے، لہذا سفر کوئی قائم کم کرتے ہو. کیا کہا؟ سفر سے قصر بھی کر سکتے ہو اور روزہ بھی چھوڑ سکتے ہو. نیند، اس نیند میں استرخاء، اس نیند میں بدن سے کچھ خروج نہیں ہوا، اس کا ادراک نہیں ہو سکتا، اصل علت کا ادراک نہیں ہو سکتا تو پھر دلیل علت کو علت کے قائم کم کر دیا گیا. سمجھ رہے بات کو؟ تو اب اس وطی سے علوق ہوا نہیں ہوا، بچے کا جو ہے نا وہ ماں کے پیٹ میں آیا نہیں ہے، اس کا ادراک نہیں ہو سکتا، لہٰذا وطی کو اس بچے کے کم کر دیا گیا. وطی پائی گئی تو پھر کیا وہ گویا کہ بچہ پایا گیا، حرمت مسارت ہو جائے گی. وطی بچے کے کم ہو کر توجہ ہے، وطی اس بچے کے کم ہو کر. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو وط خود عمل کرتی نہیں ہے، بچے کا کم من کے کرتی ہے. بچے میں کوئی عدوان و عصیان ہے نہیں. عدوان و عصیان اس فعل واتی میں یا فعل موضوع میں ہو سکتا ہے. بچے میں کون سا عدوان و عصیان ہے؟ بچے میں کوئی عدوان و عصیان نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو بچے میں کوئی عدوان و عصیان نہیں ہے. عدوان و عصیان ہو سکتا ہے فعل واتی یا فعل موضوع میں، لیکن فعل واتی اور فعل موضوع خود عمل نہیں کر رہا، اس کا قائم کم بن کے عمل کر رہا ہے. جب اس کا قائم کم بن کے عمل کر رہا ہے وہ قبیلے ہے نہیں، یہ کچھ بھی ہے، وہ ملحوظ کیسے کیوں کریں گے آپ بھائی؟ آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس کی دلیل بنتا ہے نہیں بنتا؟ دلیل بنتا ہے. اب وہ نکاح سے حاصل ہو یا زنا سے حاصل ہو، دلیل بن رہا ہے تو وہ موجب حرمت مسارت ہوگا. بات سمجھے؟ اب ٹھیک ہو گئے. یوں ہی زنا نہیں واجب کرتا حرمت مسارت کو بطور اصل از خود.
بلکہ وہ سبب ہے ماں کا اور ماں سبب ہے ولد کا، اور ولد اصل ہے استحقاق حرمات میں، اور کوئی عصیان و عدوان نہیں ولد میں۔ بچے میں کیا خرابی، کون سی خرابی ہے جی؟ پھر متعدی ہوتا ہے کیا؟ حرمت۔ پھر متعدی ہوتی ہے اس سے، کس سے؟ ولد سے، اس کے اطراف کی جانب سے، ماں باپ اوپر کی جانب، ٹھیک ہے۔ اور متعدی ہوتی ہے حرمت اس کے اسباب کی جانب سے۔ اس کے اسباب کیا؟ اس کے اسباب ہو گئے، بچے کے اسباب کر لیں، بچے کے اسباب کے ہے وطی ہے، وطی کے آگے اسباب ہیں، لہٰذا اگر شہوت سے کسی عورت کو چھو لیتا ہے، کسی عورت کے بدن کو چھو لیتا ہے، ذہن میں رکھیں اس سے بھی حرمت مسارت ثابت ہو جاتی ہے۔ شہوت ہونا ضروری ہے، ایسے اگر کسی عورت کے بدن کو چھو لیتا ہے تو اس سے حرمت مسارت ثابت نہیں ہوتی۔ شہوت سے چھو لیتا ہے تو حرمت مسارت ثابت ہو جاتی ہے، شہوت سے کسی عورت کا بوسہ لے لیتا ہے حرمت مسارت ثابت ہو جاتی ہے، سمجھ بات کو؟ حتیٰ کہ اس کی فرج داخل کو دیکھ لیتا ہے شہوت سے، اس سے بھی حرمت مسارت ثابت ہو جاتی ہے۔ حنفیوں کے یہاں یہ مسئلہ بڑا سخت ہے، لیکن یہ بھی ہے پھر ہمارے بہت سے جو ہے نا غیر متخصصین، انہیں کہتے ہیں مسئلہ چڑھا ہوا ہے تو وہ پتہ نہیں کیا کیا حکم لگاتے ہیں جی۔ میں نے کئی بار اس قسم کے فتاوی سامنے آئے ہیں جو غیر متخصصین کے ہاتھوں سے ہو کر آتے ہیں، تو وہ پھر ایسے فتوے دیتے ہیں بس خدا کی پناہ۔ اور جو قائم کام ہو غیر کا، وہ عمل کرتا ہے اصل کی علت سے، خود اس کو دیکھتا کون ہے؟ اب اس کی تائید پیش کر رہے ہیں، کیا نہیں دیکھتے آپ کہ تراب جب قائم کام ہے پانی کے، دیکھا جائے گا پانی کے مطہر ہونے کی جانب، اور اس سے، جس سے مٹی سے ساکت ہو جائے گا تراب کا وصف۔ تراب کا وصف کیا تھا؟ میل کچیل میں اضافہ کرنا، وہ اس کو نہیں دیکھیں گے ہم۔ تو یوں ہی یہاں پر باطل ہو جائے گا وصف زنا حرمت کا، کیوں باطل ہو جائے گا؟ بس اس کے قائم کم ہونے کے، اس چیز کے جو نہیں متصف کیے جا سکتا اس کے ساتھ، جس کے ساتھ حرمت کے ساتھ، جس کو آپ حرام نہیں کہہ سکتے۔ اب یہ بچہ حرام ہے، فعل حرام سے پیدا ہونا اور بات ہے، باقی بچہ خود گناہ ہو، بھائی جب تک وہ زندہ رہے وہ گناہ ہی رہے، اور کل کو وہ کتنا ہی نیک ہو جائے اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیے جائے، کیوں؟ اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ حرمت مسارت کے ایجاب میں بات سمجھو نہیں؟